نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے؟ نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنے سے کیوں منع فرمایا گیا؟ اگر کوئی نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ جان کر آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سری فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب ادا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و ستوت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء و فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لیں، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی و غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔
ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، قرآن خوانی، میلاد کے محافل کے لیے انعقاد، لوح قرآنی کی تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل، میلاد، لوح قرآنی کے نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، سائنس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں تھوکنے سے کیوں منع فرمایا؟ آج کی جدید سائنسی تحقیق نے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر، اشراق، عصر، مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت سو جائیں تو ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء کے درمیان آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ان 10 بیماریوں میں دمہ بھی شامل ہے، لہٰذا یہ اوقات سو کر نہ گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے لبالب ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے پہلے بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا کہ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ اگر ہم برا سن کر سوئیں گے تو ہمیں برے خواب دکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں، چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے تو ہی ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنس کے مطابق ہے۔ ہمارے دماغ کے بائیں اور دائیں حصے مثبت اور منفی ہوتے ہیں، یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری سوچ مثبت ہوتی ہے اور جب ہم اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ کو بائیں ہاتھ سے کھانے والے اکثر لوگ منفی ملیں گے۔ یہ ہمیشہ آپ کو شک و شکایت، غیبت اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ تحقیق سے اس فرمان کی بھی حکمت سامنے آتی ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا
جب میدے میں جاتا ہے تو میدے کی غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد خربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کی غدود سے بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ لقمہ ہمارے معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام انہضام کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جس کو منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹکایا نہ کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کو چٹکاتے ہیں یعنی ان کے کڑاکے نکالتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ پھر لوگ جوڑوں کے درد کا شکایت بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں اور چھوٹے سانپ ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل یا سوئی وغیرہ پھینک دیتے ہیں، تو جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں یا پھر کیڑے مکوڑے ہمیں کاٹ لیتے ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے، ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے، جبکہ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر کوئی لکھاری لکھتے ہوئے مصور تصویر بناتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھے تو ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا۔ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین نے بھی بند جگہوں پر اللہ سے لو لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مطلب ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ بیت الخلاء میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ہم تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر یہ ہمارے لعاب میں یعنی تھوک میں پرورش پاتے ہیں اور یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیموں کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں، جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بدن میں داخل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانسیں لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک تو جاتے ہیں لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے، یہ دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ تو سیدھا سیدھا کاربن ہے، یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے، بالخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت توڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت زندگی کا اہم ترین حصہ ہے، شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی سے گزاری، رہن سہن میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ میل جول اور رکھ رکھاؤ میں سادگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن کا فاقہ ہو جاتا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ نبی کریم بارگاہ نبوت میں روٹی کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ روٹی ہے جسے میں نے پکایا ہے، دل نے گوارا نہ کیا کہ آپ کو چھوڑ کر کھا لوں، اس لیے یہ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 3 دن کے بعد پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں گیا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہ ہوئے، اگر روٹی تناول فرماتے تو اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہ ہوتی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فاقہ ہوتا کہ بھوک کی شدت سے پیٹ سے چپک جاتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھدائی کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی اور اپنا پیٹ کھول کر دکھایا، اس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ اگر آپ چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔ مدنی زندگی کے آخر دار میں خصوصاً خیبر و حنین کی فتح کے بعد سامان عیش و عشرت کا انتظام نہ ہوتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بے تکلف طرز زندگی کے ذریعے یہ بتلا دیا کہ تمام سامان راحت کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی معمولی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔